of 26 and Bracewell, of course, with 23 as well. But the bowlers kept it tight for Pakistan. Shaheen Shah Afridi, 4 wickets for him tonight, and Osama Mir picking up 2 as well. Imad Wasim also picking up 1 wicket. And in the end, it was a close one, but Pakistan won by 9 runs. Hassan, mistakes were made today as well, last match में भी. सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें ओवरऑल, अगर बैटिंग पे पहले अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, द चेज एंड हाउ दे वर एडमेंट कि दे वांटेड टू चेज हियर. बाबर ऑन द अदर हैंड सेड के वो पहले बैटिंग ही करना चाहते थे. इनफ रन्स ऑन द बोर्ड, डू यू थिंक? I think we were, Pakistan was 20 odd runs short, and I think we lost those runs in the middle overs. पाकिस्तान ने पावर प्ले में 51 किया, एक खिलाड़ी आउट था. मिडिल ओवर्स में हमने 9 ओवर्स में 72 रन्स किए खाली. आई थिंक दैट्स वेयर वी लॉस्ट आउट. आखिरी 5 ओवर्स में हमने 55 रन्स किए, मोर देन 10 की एवरेज से हम खेले. और वो मिडिल ओवर्स में वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाई वी लॉस्ट दोज रन्स. आई थिंक बाबर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स. Amazing start from Babar Azam. I think that was really good to see, the way he played in the power play, the way he stroked the ball around. उन्होंने तंग किया न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, and उनका स्ट्राइक रेट बहुत कमाल था, and that's what we were looking to see, and it responded right away. उनका 34 रन्स थे पावर प्ले में on just 14-15 balls at a strike rate of 179. उसके बाद उन्होंने मिडिल ओवर्स में जिस तरह थोड़ा सा टाइम लगा, 17 बॉलों पे, मतलब 17 रन्स किए 16 बॉलों पे जब तक वो अपनी 50 पे पहुंचे, लेकिन फिर आउट होने से पहले 8 बॉलों पे 18 रन्स किए. तो मे बी बाबर स्टिल हैज़ दैट एरिया टू वर्क एट, वेयर in the middle he has to play well against spinners. I think that's one of the things, and as a batsman you're always looking to improve, and I know he knows that, everybody knows that, we've talked about this plenty of time. But overall brilliant knock from Babar Azam, और उसी वजह से वो टोटल सेट हुआ. और न्यूजीलैंड की अगर हम बैटिंग की बात करें तो आज टिम रॉबिन्सन नहीं खेले, जो कि उनके स्टार बैट्समैन रहे हैं, और न्यूजीलैंड भी इसी तरह शफल करता रहा है अपने बैटिंग ऑर्डर को भी, और चांस देता रहा. टॉम लंडन खेले, टिम साइफर्ड ने कमाल स्टार्ट किया ऊपर से, और ब्रेसवेल ने भी आके उसको इनिंग्स को आगे लेकर गए. चैपमैन जो कि नहीं आज काम कर सके, लेकिन जॉश क्लार्कसन उन्होंने भी अच्छा नॉक खेला, काफ़ी करीब ले आए थे वो इस मैच को. बिल्कुल, यहाँ पे पाकिस्तान को भी अगर आप देखें जिस तरह का स्टार्ट शाहीन शाह अफरीदी ने दिया, हमने प्री मैच में भी ये बात की थी कि कितना इम्पैक्टफुल वो होते हैं इन द फर्स्ट ओवर. जो लेंथ उन्होंने बैक ऑफ लेंथ बॉल की, उसके बारे में भी बताया, जो सेटअप जो हम हमेशा देखते हैं शाहीन को करते हुए, एंड द बैटर नोज कि ये आने वाला है, बट समहाउ you know he still fails to pick it up. What would you say about Shaheen's spell tonight? जैसे हमने प्री मैच बात की थी कि शाहीन को जल्दी अडेप्ट करना पड़ेगा अगर आपको फुलर लेंथ पे पेस स्विंग नहीं मिलता. आई थिंक उसने वो प्री मैच या उससे पहले कल जो डिस्कशन हुई होगी अजहर भाई से कि हमें जल्दी वेरिएशन की तरफ आना है, तो यू कुड सी कि फर्स्ट बॉल वाज अ लेंथ बॉल, थोड़ी सी स्विंग हुई, देन ही बोल्ड अ स्लोअर वन, देन ही वेंट फुल टू चेक कि स्विंग है हवा में कि नहीं है, then he went back to his good length and then he got the wicket. तो very good from him कि उसने फ़ौरन से अडेप्ट किया उस विकेट के मुताबिक. as we were talking about कि साइम को भी बॉलिंग मिल सकती है, तो he got that. आज तो सबको बॉलिंग मिली है, 8 बॉलर्स हमने आज ट्राई करवाए हैं. बाबर ने जब कहा कि हम कॉम्बिनेशंस भी टेस्ट करेंगे हम सबको, तो he really meant it, because you know as you can see we have tried 8 bowlers. शाहीन ऑफ कोर्स अपना पूरा उन्होंने स्पेल कराया, बट उसके अलावा उसामा ने अपना कोटा पूरा किया, बट अदर देन दैट वी सॉ डिफरेंट बॉलर्स कमिंग इन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द गेम. आई थिंक आप जैसे बात कर रहे थे कि मिस्टेक्स वर मेड, आई डोंट थिंक दे वर मिस्टेक्स, दे वर एक्सपेरिमेंट्स. बाबर वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद हिज बॉलर्स ऑन डिफरेंट यू नो सिचुएशंस. जैसे साइम को शुरू में करवाया, फिर इमाद को एंड पे लेके आए जब विकेट चाहिए थी, ही गॉट दैट विकेट. मे बी उन्होंने ओवर नहीं करवाना था या जो भी, लेकिन वो मैच सिचुएशन के मुताबिक ही हैड टू बॉल. और फिर एंड पे आपने अब दोबारा से टेस्ट किया अपना अब्बास अफरीदी को विद द स्लोअर वंस, ऑल्दो ही वेरिड द पेस, बट बैट्समैन के उस आर्ट में आ गए थे. अच्छा, आप लोगों ने लास्ट मैच में भी उसामा मीर के ऊपर अपनी एनालिसिस दी थी. वाज ही डिफरेंट टू यू टुनाइट हसन? व्हाट वाज ही डूइंग डिफरेंटली? आई थिंक Osama controlled his length really well today, and I think he read the conditions really well, because आज उन्होंने flatter trajectory पे बॉल किया, 95 प्लस एवरेज उनका किलोमीटर्स पर आवर बॉल आ रहा था, और जिस लेंथ पर वो बॉल कर रहे थे, गुड लेंथ पर, वहाँ से हिट ऑफ करना बहुत मुश्किल था बैट्समैन के लिए. आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस. इनफैक्ट जब हम मैच देख रहे थे इकट्ठे, तो हम यही बात कर रहे थे कि अपने लास्ट ओवर में उन्होंने फ्लाइट जब देने की कोशिश की,
he went a little fuller اور وہیں پہ انہوں نے تھوڑا ایک آدھ باؤنڈری بھی کنسیڈ کی, that was fine. But overall اسامہ نے آ کے وہ میچ کا مومنٹم چینج کیا, that's why he's in the side. I think he bowled brilliantly. انہوں نے اپنے سیکنڈ اوور میں وکٹ میڈن بھی کیا, which really shifted the game all of a sudden. And I mean hats off to him, 2 for 21 and 4. بالکل, goes to show why he is in the team as you said. وہ ایک امپیکٹ پلیئر ہیں اور آگے آنے والا جو ورلڈ کپ ہے اس میں بھی امید ان کا کافی امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے, ان کا بھی پھر اماد کا بھی, جیسے آپ بتا رہے تھے. ایگزیکٹلی, آج اسامہ بول ٹو ہز اسٹرینتھس. اب لاسٹ گیم میں دیکھیں گے ہی واز ٹرائنگ ٹو بول فلر, کوئکر اینڈ فلر, اور اگر فلائٹ بھی دے رہے تھے تو اٹ واز گوئنگ فلر. بٹ ٹوڈے ہی کیپٹ ٹو ہز نیچرل لینتھ وچ از شارٹر آف لینتھ ا بٹ, جس کی وجہ سے ہی واز ڈیفیکلٹ ٹو ہٹ, اور اس نے پیس جو ہے وہ بالکل اپنی جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس کے مطابق رکھی, جس کی وجہ سے وہ کوئی بالکل اس نے کوئی روم نہیں دیا, کوئی لیگ سائڈ پہ کوئی بال نہیں تھی. وین ہی ٹرائی ٹو بول دیٹ فلائٹڈ ڈلیوری, اس میں ایک باؤنڈری کنسیڈ کی, بٹ what he can do for that is he can bowl behind the stumps if with for a variation in T20s. So if you want to give some air to the ball, he can bowl behind the stump, or that could land in the proper place. بالکل, ہمارے جو کوچز ہیں ان کے they have their work cut out for them right now. اگر ہم بیٹنگ کے اوپر آئے, ہم نے کلپس میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں محمد یوسف جو ہیں بیٹنگ کوچ, وہ طرح طرح کی ڈرلز بھی کرا رہے ہیں. He's working closely with the top order batters, especially on how to play spin, how to have different shots against spin bowling. اگر ہم پاکستان کا ویسے بیٹنگ ایفرٹ آج کا دیکھیں تو کچھ چینج ضرور نظر آ رہا ہے. حسن کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, whether it's a change in the intent, the approach. Saim unlucky again, but the way Babar played today, آپ نے جس طرح بھی کہا, positive signs ہیں کہ he is of course listening to what is needed of him. ابھی ہم 2 دن پہلے ہی بلکہ بات کر رہے تھے اپنے شو پہ کہ کس طرح ان کا اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ 128 129 کا ہے ان T20s, اور آج جس طرح 156 پہ وہ اسٹرائک کر رہے تھے. It is a great sign just ahead of the all important World Cup. Absolutely, I think that's the Babar Azam we would love to see every day in T20 cricket. I know it's not going to come off every day, but the way he approached the innings was wonderful and it was really good to see. اس کے ساتھ جس طرح عثمان خان آئے 1 ڈاؤن پاور پلے کے اینڈ پہ, عثمان کا 10 اسکور تھا 13 بالوں پر, اور پھر جیسے ہی پاور پلے ختم ہوا اور اسپنرز آئے تو عثمان ٹک دی رسپانسبلٹی, انہوں نے اگلی 10 بالوں پر 21 رنز بنائے اور اسپنرز کو اٹیک کیا. تو دیٹ واز ریئلی گڈ ٹو سی کہ ہم اپنے رول دیکھیں, اگر آپ کے رولز ڈیفائنڈ ہیں نا ایز اے ٹیم, آپ کے بیٹنگ آرڈرز ڈیفائنڈ ہیں, فلوٹنگ بے شک آپ کریں, رولز ڈیفائنڈ ہیں, اٹ بیکمز ریئلی ایزی ٹو جسٹ گو دیئر اینڈ ایگزیکیوٹ یور رولز, اینڈ آئی تھاٹ دیٹس واٹ وی سا ٹوڈے. فخر, یس ہم بات کر رہے تھے, وی ور 20 odd runs short. ایک وقت پہ فخر 27 بالوں پر 27 رنز پر تھے, پھر انہوں نے چوکا مارا, پھر چھکا مارا, پھر چوکا مارا, تو ہز اسکور گاٹ دیر. اور لاسٹ اننگز میں بھی ہم نے دیکھا, بیکاز ہی از ناٹ نیچرلی سوٹیڈ ٹو دیٹ نمبر 4, ہی از این اوپنر, رائٹ, سو اٹ ول ٹیک ہم ٹائم, ایون دو ان کی 10 اننگز میں 25 odd کا اسٹرائک ریٹ ہے, 160+ کا اسٹرائک ریٹ ہے, 25 odd کی ایوریج ہے, وہ 10 ہی اننگز کھیلے نمبر 4 پہ. اٹ ول ٹیک ہم ٹائم ٹو اڈیپٹ ٹو دیٹ پوزیشن ایز ویل if he stays there. But you know, that's somewhere we missed out in the power play in the middle overs. That's the key question, if he stays there. کیونکہ ابھی ہمیں یہ بھی کنسیڈر کرنا ہے, محمد رضوان will be back in this T20 side, and when he comes in, of course, Usman will be brought back to number 4. امید اس شفلنگ کو اب آپ کیسے اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ آئی تھنک یہ اب آگے آئرلینڈ جو سیریز ہے اس میں یہ ضرور اس چیز کو ٹرائی کریں گے. جب رضوان واپس آتے ہیں تو وہ عثمان کو ایز اے اوپنر کھلائیں گے. اگر سائم وہاں پہ بھی فیل ہوتا ہے تھوڑا سا, تو ہو سکتا ہے اس کو عثمان کو اوپن کریں, پھر فخر. اور بٹ نوئنگ بابر اعظم, وہ نہیں چاہیں گے کہ سائم کو واپس وہ کسی اسپاٹ پہ ریلیگیٹ کریں, جتنا انہوں نے بیک کیا ہے PSL میں بھی. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ریلیگیٹ کرے گا. اٹس گیونگ ہم ریسٹ مے بی, کیونکہ وہ اسکواڈ میں تو ہے. تو آپ نے ڈفرنٹ کمبینیشن جب ٹرائی کرنے ہیں تو وائی ناٹ ٹرائی عثمان ایز این اوپنر, اور مے بی فخر ایز این اوپنر اینڈ کیپ عثمان ایٹ 4. تو آپ یہ کمبینیشن بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. چلے, وی ہیو یٹ ٹو فائنڈ آؤٹ. ابھی کافی چینجز اور بھی ایکسپیکٹڈ ہے. خیر, یہ والی سیریز تو آج ختم ہوئی ہے, 2-2 سے ڈرا ہوئی ہے. ایک میچ جو ہے انفارچونیٹلی ابینڈن ہوا. ہم نے بابر کے بارے میں بات کی, فخر کے اوپر بھی آپ نے تھوڑا سا ہنٹ کیا. اینی پازیٹیوز حسن دیٹ یو سا ٹونائٹ فرام فخرز بیٹ؟ نو, ایبسلیوٹلی. دیکھیں, فخر is always somebody who takes the responsibility. انہوں نے لاہور قلندرز کے لیے کنسسٹنٹلی یہ کیا ہے. He is matured into this very responsible batsman who can hit whenever he wants to, and
the credit to him I'll give is even in this innings where we thought maybe کہ وہ بہتر strike rate پہ چل سکتے تھے کہ وہ try کرتے رہے consistently even though کہ شروع میں جس طرح آپ اس دن بھی بیس کی بات کر رہے تھے وہ بیس لوز کر رہے تھے maybe trying to hit the ball too hard but once he got settled that's how quickly he changed his strike rate and that's how quickly he impacted the game. So Fakhar is always one of those guys you can go to and expect that. Iftikhar آئے آج شاداب سے پہلے which was also interesting because maybe the team wanted کہ Iftikhar gets some runs under his belt, gets that confidence because اس سیریز میں ابھی تک اس طرح ان کے رنز نہیں لگے. I thought that was a move just to give him some confidence. Unfortunately وہ آج pull off نہیں ہو سکا تو that's okay. Is that why you think maybe we were 15-20 runs short? I think we've talked about in the power play. I think Iftikhar تو آئی اینڈ پر But اگر شاداب پہلے آتے do you think would have شاداب کو تو ہم پری میچ شو میں بات کر رہے تھے کہ maybe we all agreed he is set at number 4 ideally but since we have to accommodate positions right now where we have to find our best sort of like combination I think جس طرح آپ نے کہا کہ by the Ireland series we'll find that out but overall I think intent wise positivity wise the way we went about the innings was really good from Pakistan. Well, as Babar said at the toss, he was aiming for around 180, 190. ہم نے اپنے پری شو میں بھی predictions لی تھیں کچھ ہائر اینڈ پہ لگ رہا تھا کہ شاید آج ہوگا بٹ اینی وے مے بی آگے آنے والی سیریز میں وہ انٹینٹ جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آئے گی اور آف کورس رضوان کی بھی انجری کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اینڈ دین وی آر مسنگ آف کورس اعظم خان ایز ویل وین ہی از ان دا سائڈ وہ بھی ایک کیمیو اپنا ضرور کھیلتے ہیں اینڈ پہ بولنگ کی طرف آتے ہیں نیوزی لینڈ کی دے شورلی ڈیڈ میک اٹ اے لٹل ٹرکی فار پاکستان دیر اینڈ دیٹ ہیز بن دا وے امید تھرو آؤٹ دس سیریز انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ وہ جتنی بھی مشکل کریٹ کر سکے جتنا جلدی ان کے بولرز اڈیپٹ کر سکیں وہ پریشان کریں پاکستان کو. آئی تھنک اب دیکھیں آج بھی اوروک نے 4 اوورز میں 25 رن دیے ہیں صرف اور اس کا اکانومی 6.25 ہے. ہی از اڈیپٹنگ ٹو دا پاکستان کنڈیشنز ریئلی ویل اور وہ جو لینتھ پہ بال کر رہا ہے وہ جس کی وجہ سے پاکستان بیٹسمین ہمارے بیٹسمین کی انٹینٹ ہے وہاں پہ بٹ دے آر انیبل ٹو گیٹ اسکورز آف ہم کیونکہ اس کی لینتھ بہت اچھی ہے. وہ جب سلو رن کرتا ہے تو تھوڑی وائڈ کرتا ہے کہ آپ کی بیس جب اوپن ہوتی ہے تو جب وائڈ والی جو سلو رن ہوتی ہے اس کو ہٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو آئی تھنک وہ بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے. بین سیئرز بیچ میں سلو رن اچھی کرتا تھا جس پہ مس ہو رہا تھا. فرق یہ آ رہا ہے کہ ان کی جو سلو رنز ہیں ہمارے سے دور ہوتی ہیں بیٹسمینوں سے وچ از ڈیفیکلٹ ٹو ہٹ اور وہ اپنی فیلڈ کے مطابق بہت بالنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 10 رنز انہوں نے اپنی فیلڈنگ سے روکے پھر 15 رنز انہوں نے اپنی بالنگ سے یہ جو ویریشنز کر رہے تھے ہر بیٹسمین کی اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے. بالکل عشق سوڈھی نے بھی پک اپ کی ایک وکٹ. انہوں نے بھی کافی کرکٹ کھیلی ہے اب تو پاکستان میں بھی کافی کھیلتے ہوئے آئے ہیں وہ ٹورز پہ آتے رہے ہیں بٹ ہی از آلسو بین اے اسٹڈی پارٹ آف دا نیوزی لینڈ سائڈ. یا ون آف دا سینئر ممبرز آف دا سائڈ ایبسلیوٹلی. اور آئی مین انہوں نے اتنی کرکٹ کھیلی ہے وہ تو لاہور کے بلکہ خود بتائے تھے کہاں سے اچھا کھانا ملتا ہے. ہی نوز لاہور سو ویل سو ہی نوز دا گراؤنڈ دا کنڈیشنز ایوری تھنگ سو ویل. بٹ اسپیشلی آئی لائک ٹو ٹاک اباؤٹ ولیم اورورک ایز ویل. آپ نے بات کی آئی تھنک ان کی ایک اسپیشلٹی یہ بھی آئی فیل لائک ہی از گونا میک اٹ انٹو دا نیوزی لینڈ ورلڈ کپ اسکواڈ. ریزن از ہی از گاٹ اے ویری آکورڈ ایکشن. کچھ بالرز ایسے ہوتے ہیں کہ یو سی دا بال ان دیئر ہینڈ تھرو آؤٹ دیئر ایکشن دیئر گیدر اینڈ دین دیئر ریلیز بٹ جب ولیم اورورک بال کرتے ہیں دا بال گیٹس لاسٹ فار اے مومنٹ اینڈ دین اٹس آلموسٹ لائک اے سلنگ شاٹ ویئر یو ہیو ٹو ایز اے بیٹسمین کیچ دا بال اگین. آئی تھنک دیٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس بیکاز عبید بھی ایسے ہی ان کا بھی کچھ ایکشن ایسا ہے تو بیٹسمین ٹاک اباؤٹ دیٹ quite a bit and he proved that once again. and جس طرح آپ نے بات کی I think they adapted to conditions really well. جس طرح انہوں نے اپنی لینس کو کنٹرول کیا and especially ان کے فیلڈنگ اینگلز کمال تھے نیوزی لینڈ سائڈ کے. تو kudos to them for a successful tour I would say. چلیں یہاں پہ ہم نے آج کی میچ کے بارے میں بھی بات کی سیریز کے بارے میں بھی بات کی. واٹ از نیکسٹ فار دس T20 سائڈ. اب اس پہ آتے ہیں امید کیا میجر ٹیک اویز تھے پاکستان کے ان 4 میچز سے. کیا چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں سب سے زیادہ جس پہ پاکستان کو گوئنگ فارورڈ کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک آپ دیکھ سکتے ہیں شاہین ڈیڈ ریئلی ویل ان بوتھ گیمس اور آپ کے پاس یہ پتہ ہے کہ آپ کا کون سا بالر آپ نے جتنی کمبینیشنز ٹرائی کی ہیں آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ آپ کا کون سا بالر کہاں پہ سوٹیبل ہے. آج آپ نے سائم کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا. افتخار نے بھی بالنگ کی. آپ کے پاس آئی تھنک پاکستان دس از ون آف دا موسٹ ڈائیورس Pakistan squad I have ever seen. No doubt. Absolutely. So we have really good options in bowling, in the batting اور بیک اپ بھی بہت اچھے ہیں. تو I hope going into the Ireland series اس میں جو تھوڑی بہت اور changes کر کے we'll have a very good side
by the England series. Good, and it's great کہ you know the important key players جو تھوڑے senior players ہیں, بابر, رضوان before getting injured, they're getting runs as well. اب صرف جو نئے لڑکے ہیں جو تھوڑا سا ابھی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے اپنے نئے پوزیشنز پہ, حسن ان کو چاہیے کہ just step up and you know take the game away. And I believe they will in time. You know, we've got to practice what we preach. We've been talking about giving them confidence, giving them the opportunity to shine. I think hum baat kar rahe the jab 12 games to go thi to the World Cup, and like it's 8 now or 7, whatever it is. Either way, we've got to back them, give them confidence that they will do it, and I think they will deliver in time with the senior members adjusting to what modern cricket is all about. And I think that was really heartfelt to see. What was also heartfelt to see was کہ a lot of کہ جب سیریز اسٹارٹ ہوئی تو بابر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم یہ چیزیں ٹرائی کریں گے, that's how we're going to go about it. He did all of that. He did everything. Yeah, the management did that. I think in terms of bowling, we found so many bowling options کہ it's like confusion, right? Like it's like fitting in the right puzzles in the right spot. Bowlers بھی بہت ہیں, openers بھی بہت ہیں, فٹ کہاں کرنا ہے, کس کو کہاں پہ کھلانا ہے, وہ اب آئی تھنک زیادہ بڑا چیلنج ہے حسن. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی کہ اب محمد رضوان, اعظم خان, عرفان خان نیازی جو انجرڈ ہیں, جو اس وقت they're going through their injuries and niggles, وہ واپس آئیں ریکوری کر کے اور اب ٹیم کا جو ہے وہ حصہ